بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ گوگل پہ جا کر دنیا کا نقشہ کھول لیجئے اور پھر چین سے اٹھنے والی اس وبا کا ذرا پیٹرن دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ چین میں ظاہر ہوا، پڑوس کے پاکستان اور وسطی ایشیا مسلم ریاستوں کو چھوڑ کر روس، بھارت، ایران، مشرق بعید اور جنوب مشرق میں داخل ہوا۔ ایران سے غیر ملکی شیعہ زائرین کے ذریعے مسلم ممالک میں پھیلا، لیکن تاحال کسی مسلم ملک سے اس وبا کے باعث کوئی بڑی ہلاکت خیزی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ یعنی پاکستان، وسطی ایشیا ریاستیں اور عرب ممالک اس موت کے تھپڑ سے بچے رہے، اور پھر یہ نمودار ہوا یورپ میں۔ اٹلی میں تباہی مچا کر پورے یورپ کا دیوالیہ نکال چھوڑا، لیکن حیرت انگیز طور پر یورپ کا دروازہ ترکی اس دیمک سے محفوظ رہا، اور یورپ کے بعد یہ قہر پہنچا امریکہ میں۔ پہلے شمالی امریکہ اس کی زد میں آیا اور پھر جنوبی امریکہ، حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ بھی اس وبا کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی طرح امریکی میڈیا میں صدر ٹرمپ کے ٹیسٹ کروانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، خاص کر برازیلی وزیر اعظم میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد اس وبا کی تشخیص ہو جانے کے بعد سے۔ دوسری طرف کینیڈا کے وزیر اعظم کی بیوی کو بھی یہ وبا اپنا شکار بنا چکی ہے۔ غور کریں، مندرجہ بالا پیٹرن پہ اور نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ مسلم ممالک کیسے اس تباہی سے محفوظ رہے۔ سوائے تھوڑے بہت نقصان کے کسی مسلم ملک کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گویا قدرت نے مسلمانوں کا کان مروڑا اور تنبیہ دے کر چھوڑ دیا، جبکہ دوسری طرف اسلام و مسلم دشمن ممالک، سپر پاورز، مسلمانوں کے قاتل، الحاد و زندقہ کے دلدادہ اور معیشت و سائنس اور ٹیکنالوجی کے بے تاج بادشاہ سب کے سب تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ان کا پیسہ، طاقت، قوت، سائنس و ٹیکنالوجی، ایجادات گھٹنے ٹیک چکی ہیں۔ ان کی گلیاں، چوک، چوراہے، بازار و منڈیاں اور گناہوں کے مرکز سب ویران پڑ چکے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کا کوڑا، جو برستا ہے تو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی راہ فرار۔ بہرحال، جیسے الحاد و لا دینیت کے علمبردار امریکہ کے صدر کی جانب سے دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے، بعید نہیں کہ ہلاکت خیزی کچھ اور بڑی اور مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو یورپ و امریکہ کے ملحدین کی ایک بڑی تعداد مذہب کی طرف رجوع کر جائے گی۔ لیکن اس سب میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ حی علی الدین، حی علی الفلاح، ورنہ کوڑے بہت ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ اپنا عذاب نازل نہ کرے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔